اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کہ اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ کفار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باہر سے آنے والے لوگوں کو بہکاتے تھے، بڑکاتے تھے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ جب فرشتے ان کو موت دیں گے تو ان کو یہ بتائیں گے کہ تم اب جہنم میں چلے جاؤ ہیں، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ کل عرض کیا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اپنے کارندے راستے میں بٹھا دیتے تھے، وہ انہیں پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، وہیں پہ روک لیتے تھے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا۔ پہلے تو کفار سے پوچھا، چونکہ وہ راستے میں شروع میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو قاصد اپنی قوم کے ساتھ دیانتداری کرتا تو وہ ان سے یہ کہتا کہ قاصد کا یہ کام نہیں کہ ایک فریق کی بات سنی تو واپس پلٹ گیا، دوسرے کی سنی ہی نہیں، تو میں جا کے حال احوال پوچھوں گا، غیروں سے پوچھا ہے تو ان کے اپنوں سے بھی پوچھوں گا۔ تو وہ پھر مکہ میں آ جاتے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو ان سے پوچھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو ان سے پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تم اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ قالوا خیرا، وہ بولتے خوبی۔ ان سے پوچھا جاتا، کفار سے پوچھا جاتا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے نہیں جی یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ شاعر ہیں، وہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ ہیں۔ لیکن جب صحابہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی رب نے خیر ہی خیر نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے رب نے، سبحان اللہ۔ وہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کی یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، تو وہ لوگ سن کر حیران ہو جاتے کہ پہلوں سے سنا تھا انہوں نے کچھ کہا، ان سے سنا تو یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کو آج بھی آپ اس دور میں دیکھیں، آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں میں بچے کی برتھ ڈے منانا چاہتا ہوں، یوم پیدائش بچے کا، جائز ہے یا نہیں، فتویٰ دیں گے جائز۔ انہی مفتی صاحب سے پوچھیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منانا جائز ہے، نہیں ناجائز ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا۔ وہ خدا کے بندے، بچے کے بارے میں تم نے جائز کہہ دیا، حضور کے بارے میں ناجائز کہہ رہے ہو، یہ کیا تماشا ہے۔ لیکن سنی مفتی کے پاس جائیں، بچے کی برتھ ڈے منانی، جی منائیں، جائز ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ جی حضور کا یوم میلاد، سبحان اللہ، یہ تو سب سے بڑا دن ہے، اس کو ضرور منائیں، سبحان اللہ۔ فرق دیکھا آپ نے؟ اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی حضور کے میلاد کے بارے میں، وہ انہیں یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک عبرت انگیز دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء کی شرح لکھی ہے نسیم الریاض کے نام سے۔ انہوں نے اس میں علامہ ابن الحاج مکی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ بدھ کے دن وہ ناخن کاٹنے لگے، تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے بدھ کے دن ناخن کاٹے، برس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب پریشان ہوئے کہ یا اللہ کیا کروں۔ رات کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بیماری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کہا نہیں گیا تھا کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ تمہیں یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا بدھ کے دن ناخن کاٹنا بیماری پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے اتنی بات کافی نہیں تھی؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اپنا دست شفقت پھیرا، صبح اٹھے تو شفا یاب ہو چکے تھے، اور آئندہ ایسی باتوں سے توبہ بھی کر لی، سبحان اللہ۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، محمد بن جعفر نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ پشنے لگوانے لگے بدھ کے دن،
تو انہیں بھی کسی نے کہا کہ حدیث شریف میں بدھ کے دن پشتنے لگوانے سے منع کیا گیا ہے کہ بدھ کے دن پشتنے لگوانے سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی وقت پشتنے لگوائے، برس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. ان کو بھی خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر. وہ سچے لوگ تھے جی، وہ حدیث کو صحیح نہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہتے تھے کہ اس میں نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. آج آپ جتنی بھی ضعیف حدیث فضائل میں بیان کریں، نفل سنت کے یہ فضیلتیں بیان کریں گے، سب قبول ہیں، لیکن جو ہی حضور کی شان کی بات آتی ہے فوراً رد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تو وہ سچے لوگ تھے. ان کو بھی خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اپنی بیماری کی فریاد کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ حدیث میں منع کیا گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک حدیث صحیح نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والاستہانۃ بحدیثی، خبردار میری حدیث کو ہلکا مت جانو. انہوں نے اسی وقت توبہ کی، صبح اٹھے تو شفا یاب ہو چکے تھے. سبحان اللہ، اسی وقت توبہ کی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاک والاستہانۃ بحدیثی، میری حدیث کو ہلکا مت جانو. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف والی حدیث سن کر انہیں ضعیف کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں. نعوذ باللہ، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. سنیے وہ کیسی کیسی حدیث نکال کر حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف جن لوگوں کو حضور کا ذکر خیر عید میلاد النبی ہضم نہیں ہوتا، کیسی کیسی حدیث کو نعوذ باللہ بالکل ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہے ہی نہیں، صحیح نہیں ہے. اس وقت بھی دو فریق تھے، آج بھی دو فریق ہیں. اس وقت بھی حضور کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، آج بھی حضور کے پاس نہیں جانے. فرق صاف ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو وہ جب صحابہ سے آ کر پوچھتے، وہ کہتے قالوا خیرن، صحابہ فرماتے خیر ہی خیر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے بلائی بلائی نازل ہوئی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، وہ جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جو دنیا میں حسن اعمال کرتے رہے، ایمان لائے، نیکیاں کرتے رہے، اپنے نبی کی تعریف کرتے رہے، بھلائی کے کام ہے. فرمایا ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو مومنوں پریشان نہ ہونا دنیا کی پریشانیوں سے ہیں جی. رب نے بتا دیا ہے کہ یہ گھر مشقتوں کا ہے، خوشیوں کا گھر تو وہ ہے جی. سکون کا گھر، امن اور چین کا گھر تو وہ ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب گھر ہے متقین کا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. متقین کو جو گھر ملے گا نا آخرت میں جنت، وہ کیا ہی خوب گھر ہے. سبحان اللہ. جنات عدن یدخلونہا، بسنے کے باغ ہیں، اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، ان باغوں میں نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ. جس میں یہ متقین جائیں گے، اہل ایمان جائیں گے، نبی سے محبت کرنے والے جائیں گے. ان باغوں میں نہریں بہتی ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں وہ ہے جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے. سبحان اللہ. وہ جو بھی چاہیں گے ان کے لیے وہاں پہ موجود ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ہر خواہش پوری ہو، ہر بندے کی پوری ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ صرف جنت ہی ہے جہاں پہ بندے کی ہر خواہش پوری ہوگی. اللہ. یوں سمجھیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندے دنیا میں تو میری چاہت کے مطابق عمل کر، قیامت کے دن میں تجھے جنت میں، آخرت میں تجھے تیری چاہت کے مطابق دوں گا. سبحان اللہ. ہے دنیا میری چاہت کے مطابق، آخرت تیری چاہت کے مطابق. سبحان تیری قدرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے. ہیں سبحان اللہ. جو تم چاہو گے، جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا. بس دنیا میں میری چاہت کے مطابق زندگی بسر کر جاؤ. ہیں جی. سبحان اللہ. كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو، نیکوں کو. دنیا میں جو رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، تو پھر رب بھی انہیں راضی کرے گا. سبحان اللہ. ہے جی. اللہ اللہ. وہ تو رب ہے جی، اس کو کون پوچھ سکتا ہے، لیکن کتنا کریم ہے، کتنا فضل فرماتا ہے. دنیا میں جو بندہ اس کو راضی کرے، قیامت کے دن وہ اس کو راضی کرے گا. میرے بندے. سبحان اللہ. اللہ.
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، اللہ ان کے ایمان بھی ان کا پاکیزہ، عقائد بھی اچھے، اعمال بھی اچھے، زندگی ساری اچھائی میں گزاری، نیکیوں میں گزاری، ان کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں، اس سے پہلے کافروں کا ذکر ہوا تھا، ان کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ اکبر، مومنین کی جب جان نکلتی ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں جی، اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت میرے مولا، یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، وہ فرشتے آ کر اس مومن بندے کو کہتے ہیں السلام علیکم، سبحان اللہ، فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت کے وقت فرشتے آ کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ فرشتے جن کو سلام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ویسے نہیں سلام کرتے کسی کو۔ اللہ، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بدلہ اپنے اعمال کا، سبحان اللہ۔ دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے، بندے کو موت کے وقت خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ موت جو ہوتی ہے، موت کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، انتہائی سخت ترین وقت ہوتا ہے، وہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومن بندے کے لیے وہ یوں آسان کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے فرشتے نظر آتے ہیں، جنت کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اس کو موت کا غم بھول جاتا ہے، وہ ان خوشیوں میں محو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو روح نکال لی جاتی ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، وہ ان میں مصروف ہو جاتا ہے کہ مجھے تو میرا رب یہ دے رہا ہے، سبحان۔ جبکہ کافر کو عذابات دکھائے جاتے ہیں، خوفناک فرشتے دکھائے جاتے ہیں، وہ تو بیچارہ پہلے ہی موت میں مبتلا ہوتا ہے، اب اوپر سے فرشتوں کی یہ کیفیت ہے، وہ اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ ذلیلہ کے طفیل دنیا میں ہم سب کو حسن اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔